إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ رمضان المبارک اور دعا کا آپس میں ایک تعلق ہے، ایک ناطہ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں دیگر عبادات کثرت اور اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح دعا بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو شہر الدعا بھی کہا گیا ہے، یعنی دعاؤں کا مہینہ۔ رمضان المبارک اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق اور ناطہ ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، رمضان المبارک کے احکامات، روزے کے احکامات ذکر فرمائے، درمیان میں دعا کا بھی ذکر فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں بلانے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے بلاتا اور پکارتا ہے۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے روزوں کے احکامات کے درمیان ذکر فرمایا۔ اس سے پہلی آیت
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دعا کی آیت ذکر کی گئی. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی روزے کے احکامات کو دوبارہ سے ذکر کیا گیا. تو یہ دعا اور رمضان کا، روزوں کا آپس میں تعلق ہے. محدثین نے، مفسرین نے یہاں قرآن کے اس انداز سے یہ نقطہ اخذ کیا کہ دعا اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی جائیں. ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے والدین کے حوالے سے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. بیماری، وبا، مصیبتیں، کاروبار، معیشت، اس طرح دیگر حوالوں سے انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں. تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائیں، رب کے حضور اپنی ضروریات اور پریشانیوں کو رکھا جائے، کیونکہ اس مہینے کا، رمضان کا، روزوں کا دعا سے بڑا گہرا تعلق ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، جس حدیث سے روزے اور دعا کا تعلق ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، تین بندے ان کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، ان کی دعا مردود اور رد اور ضائع نہیں ہوتی. ان میں سے ایک بندہ الصائم حتی یفطر، روزے دار آدمی جب تک روزہ افطار نہ کر لے، اس بندے کی روزے کی حالت میں روزے دار کی دعا ضائع نہیں ہوتی. تو یہ تعلق ہے، یہ ربط ہے روزے اور دعا کا. اسی طرح ایک اور حدیث ابن ماجہ کی، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اس حدیث سے بھی روزے اور دعا کا تعلق واضح ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت، افطار کے موقع پر لدعوۃ دعا ہے، ایسی دعا ما ترد جو مردود نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. یہ تعلق ہے روزے کا اور دعا کا آپس میں. انسان جب روزے میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے. انسان اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم پر اس نے بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کیا ہوا ہے، دن اور سورج کی تپش کو برداشت کیا ہوا ہے.
یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں اس نے اللہ کے حکم پر چھوڑی ہوئی ہیں۔ روزے دار آدمی اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان کے پاس موقع ہے اس قربت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات رکھنے کا۔ رب کی رضا مومن آدمی روزے کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ اب اسے چاہیے اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے۔ روزے دار آدمی اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ کی قسم، البتہ روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے، من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے۔ روزے دار آدمی کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدے سے جو بو اٹھتی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ بو زیادہ محبوب ہے، اللہ کے ہاں زیادہ پاکیزہ ہے، اس سے کہ جو انسان کو کستوری محبوب اور پاکیزہ اور اچھی لگتی ہے۔ خوشبو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خوشبو کی مہک جب انسان محسوس کرتا ہے تو اس کو قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح روزے دار آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں جب اس کے منہ میں بو جو پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بو کستوری انسان کو جو محبوب ہے اس سے زیادہ اللہ کے ہاں وہ بو پاکیزہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ روزے دار آدمی اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے، اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ کی محبت اور رضا حاصل کر چکا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی وجہ سے جو بو اس کے منہ میں پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین کو یہ بو محبوب اور پاکیزہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انسان جب اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے تو اللہ کو وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی ایک اور صحیح بخاری کی حدیث دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یقلم احد فی سبیل اللہ، اللہ کی قسم جو بھی آدمی اللہ کی راہ میں اس کو زخمی کیا جاتا ہے، اس کا خون نکالا جاتا ہے، جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا، خون نکلا، زخمی ہوا، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے
آدمی زخمی ہوا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا واللون لون الدم والریح ریح المسک، اس آدمی سے نکلنے والا خون اس کا رنگ خون والا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو ریح المسک کستوری کی خوشبو ہوگی، اتنی اس میں خوشبو ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اس آدمی کو یہ چوٹیں پہنچی، یہ زخمی ہوا۔ اللہ کو کتنا محبوب ہے، اس کے جسم سے پھوٹنے والا خون کستوری کی خوشبو اس سے مہک رہی ہوگی۔ تو روزے میں منہ میں پیدا ہونے والی بو، معدے سے اٹھنے والی بو، اللہ رب العالمین کو وہ بندہ روزے دار محبوب ہوتا ہے، اللہ کو اتنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں وہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ جب روزے دار آدمی کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں کستوری سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ ہے، تو پھر روزے دار کی دعائیں، روزے دار کے منہ سے زبان سے نکلنے والی صدائیں اللہ رب العالمین کو کتنی محبوب ہوں گی۔ ہمارے لیے موقع ہے، رمضان روزے اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کریں۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، بعض لوگ روزے دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور محبوب لگتی ہے، اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی، استدلال کیا کہ بو کا پیدا ہونا مطلوب ہے، منہ میں بو ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کو محبوب ہے، لہذا زوال کے بعد شام کے وقت انسان مسواک نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن نسائی میں باب قائم کرتے ہیں، باب الرخصۃ فی السواک بالعشی للصائم، باب ہے، اس بات کی اجازت ہے کہ روزے دار آدمی شام کو مسواک کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے روزے دار آدمی شام کو۔ وہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ بو کا پیدا ہونا مطلوب نہیں ہے کہ باقاعدہ بو ہونی چاہیے جس کے لیے انسان مسواک نہ کرے، نہیں، از خود معدے سے پھوٹنے والی بو، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، بو کا پیدا ہونا مطلوب نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اس باب کو، اس مسئلے کو اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ضرور حکم کرتا ہر نماز کے موقع پر مسواک کرنے کا۔ تو رمضان میں زوال کے بعد ظہر کا بھی وقت ہوتا ہے اور عصر کا بھی وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان ان نمازوں کے موقع پر بھی مسواک کرے، لہذا ثابت ہوا کہ رمضان میں روزے میں زوال کے بعد شام کی اوقات میں انسان
مسواک کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رمضان المبارک پورا کا پورا مہینہ، دن ہو یا رات، برکتوں اور رحمتوں والے اوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس مہینے میں شعلے مارتی ہے۔ ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ رمضان اور دعا کا، چونکہ ایک تعلق اور ناطہ ہے، ایک ربط ہے، ہم دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اپنے مسائل اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں۔ اس کے لیے احادیث کے اندر کچھ بہترین اوقات بھی بتائے گئے ہیں، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينظر ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبكي ثلث الليل الآخر۔ اللہ رب العالمین، ہمارا رب، ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے۔ کب؟ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ فیقول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے پس میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ ہر رات کو آخری تیسرے حصے میں اعلان فرماتا ہے آسمان دنیا پر آ کر، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا پس میں اس کو دوں، عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، فاغفر لہ، پس میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ تین اعلانات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر رات کو آخری تیسرے حصے میں ہوا کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ رمضان سنہری موقع ہے، ہم اللہ رب العالمین سے رمضان کی اس گھڑی خصوصاً دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے، کوئی ہے دعائیں کرنے والا جس کی دعاؤں کو میں سنوں اور قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا جس کے سوالات کو میں پورا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ لہذا اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ رمضان، روزے اور دعا کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کے ناطے رمضان کی اس بابرکت گھڑی میں، رات کے تیسرے حصے میں، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح پیچھے حدیث ذکر ہوئی افطار کے موقع پر، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا ہے، ایسی دعا جو مردود نہیں ہوتی، جو رد نہیں ہوتی، جو ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ تو اس گھڑی ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور روزے کی آخر ہوا کرتی ہے، بھوک پیاس کی شدت ہوا کرتی ہے،
ہر چیز اللہ کی نعمت ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم صرف اس لیے رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کی عاجزی کی اس وقت انتہا ہوتی ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ انسان مکمل طور پر دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے، بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے یہ 10 دن صبح اور شام، دن اور رات، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں گزارنے کے لیے اپنی گھر کی سہولتیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، بڑا سنہری موقع ہے۔ گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورتیں، اپنی تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ ان 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، وہ رات جس کو قرآن لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف اور اس قدر کی رات کی عبادت ایک طرف۔ اس رات میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ یہ جو مہینہ ہوا کرتا ہے برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیلۃ القدر، قدر کی رات میں اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضروریات اور پریشانیاں رکھیں۔ دعا ایک مومن کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ہر عبادت اس میں دعا ہے۔ نماز پوری کی پوری دعائیں ہیں۔ حج اور عمرہ اس کے اوقات دعاؤں سے بھرپور ہیں۔ روزے کا دعا سے ایک گہرا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے، بیماری، وبا، مصیبت، ذاتی پریشانیاں، والدین اولاد کے حوالے سے، کاروبار اور روزگار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے ہم پریشان ہیں۔ آئیں رمضان اور دعا کا آپس میں گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔